میرا خیال ہے بلاول صاحب کا معاملہ اور مراد علی شاہ صاحب کا معاملہ آپس میں ہم ڈسکس کرتے ہیں. ہمارے ساتھ چونکہ مصطفیٰ کمال صاحب ہیں, پوچھتے ہیں ان سے کہ میاں نواز شریف صاحب بھی کراچی آئیں گے اور آپ کے دفتر کا وزٹ کریں گے جو ایک روایت رہی ہے یا نہیں, اور آپ نے ایک پارٹی کو کیوں ترجیح دی اتحاد کے لیے جس کا سندھ میں اور کراچی میں کوئی اثر و رسوخ بہت زیادہ نہیں ہے, اور ایک ایسی پارٹی جو 3 دفعہ اقتدار میں رہ چکی ہے اور 2-3 دفعہ آپ ان کے حلیف بھی رہے ہیں, اس کو چھوڑ کر ایک پنجاب کے لیڈر کو آپ نے کیوں ترجیح دی؟ ذرا مصطفیٰ کمال صاحب اس پر روشنی ڈالیے, پھر آگے بڑھتے ہیں. جی بہت شکریہ, آپ نے مجھے موقع دیا. ایکچولی دیکھیں, ایم کیو ایم پچھلے 16 ماہ سے پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کا حصہ رہی ہے وفاق میں, اور اس 16 ماہ میں ہمیں میں اگر آپ کو یہ بتا سکوں کہ ہمیں کچھ پلیزنٹ سرپرائزز ملی ہیں, اور اس میں سب سے بڑی سرپرائز یہ ہے پلیزنٹ کہ جب یہ سینسس کا ایشو ہو رہا تھا یہاں پہ مردم شماری, تو چونکہ تمام جو پروونشل گورنمنٹ کے اسٹاف تھے, اے سیز اور ڈی سیز اور کمشنر اور انیومریٹر, وہ سارے لوگ پروونشل گورنمنٹ کے تھے, تو وزیر اعلیٰ سے لے کر تمام انیومریٹرز تک سب لوگ وہ تھے. انہوں نے کیا کیا کہ 7 اپریل کو کراچی کی آبادی ڈکلیئر کر دی کہ ہمارے سینسس کی ڈیٹ ختم ہونے جا رہی ہے اگلے دن, اور کراچی کی آبادی ہم نے کاؤنٹ کر لی ہے, کمپلیٹ ہو گئی, اور 1,30,00,000 پہ آبادی ہم کلوز کر رہے ہیں. ہمارے پاس ثبوت و شواہد تھے, ہم پیچھا کر رہے تھے. ہم نے یہ ثبوت و شواہد لے کر جا کر وزیر اعظم سے ٹائم مانگا, انہوں نے ہمیں ٹائم دیا. احسن اقبال صاحب سے ٹائم مانگا, انہوں نے ہمیں ٹائم دیا, اور انہوں نے جب ہماری سنوائی کی ہے پھر اس کے بعد ہمارے ڈیٹس کو بڑھایا گیا, 15 دن کر کے کئی ڈیٹس بڑھائی گئیں, اور جب جولائی 23 کو یہ سینسس کی ڈیٹ ختم ہوئی ہے تو جو پیپلز پارٹی ہمیں 1,30,00,000 پر کلوز کر رہی تھی, وہ 23 جولائی کو ہماری آبادی 2,03,00,000 ڈکلیئر ہوئی. 73,00,000 لوگ ڈیٹ ختم ہونے کے بعد بازیاب کرائے گئے. یہ کمپلیٹ نہیں ہے, یہ پورے نہیں ہیں, لیکن پھر بھی 73,00,000 لوگ بازیاب کرائے گئے. اس میں پورا کریڈٹ جو ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو, احسن اقبال صاحب کو جاتا ہے, اور ان کی تمام ڈپارٹمنٹ اور سارے اور لوگوں کو جاتا ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ ہماری داد رسی کی. تو ایک یہ پریزنٹ ہمارے ساتھ جو ہے وہ خوشگوار واقعہ پیش آیا, اسی لیے ہمیں ہمت ہوئی کہ دیکھیں ابھی ہمیں آگے کیا کرنا ہے. آگے ہمیں اس پاکستان کے آئین میں اختیارات اور وسائل وزیر اعظم وزیر اعلیٰ ہاؤس سے نکال کر ڈسٹرکٹ میں, ٹاؤن میں, تعلقوں میں اور یونین کاؤنسل میں لے کر آنے. اس کے لیے مجھے 3 آئینی ترامیم چاہیے. ایک تو وزیر اعظم وزیر اعلیٰ کی طرح ہمیں لوکل گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس آئین میں لکھنے ہیں, دوسرا یہ کہ NFC ایوارڈ کی طرح PFC ایوارڈ آئین میں لکھنا ہے, اور تیسرا یہ لکھنا ہے کہ جب تک ملک میں لوکل گورنمنٹ الیکٹڈ موجود نہ ہو اس وقت تک ملک میں نیشنل گورنمنٹ کے الیکشن نہیں ہو سکتے. ان تینوں کاموں کے لیے آپ کو پاکستان کی کسی بڑی پارٹی کی ضرورت ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی بڑی پارٹی اس وقت جو ہے وہ موجودہ حالات میں پی ایم ایل این ہے, اس لیے ہماری یہ بات چیت چل رہی ہے, اور ہمیں یہ کمفرٹ لیول ہے اس کے ساتھ. اچھا, یہ جو اتحاد ہو رہا ہے اس کے نتیجے میں آپ کو پنجاب میں اکاموڈیٹ کیا جائے گا, یا شہری سندھ میں اور اندرون سندھ آپ کو مسلم لیگ کچھ ووٹ دلا سکتی ہے, آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہے سیاسی طور پر, کیونکہ آپ تو شہری حلقوں میں آپ مسلم لیگ کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ شاہ صاحب ایسا ہے کہ بہت ہی ایمانداری سے اگر آپ سے میں کہوں کہ ہماری ابھی تک کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ اور کانسٹیچوئنسیز پہ اور کوئی اس کے اوپر ہماری کوئی بات نہیں ہوئی ہے. ہم ایک بہت ہی براڈ کینوس کے اوپر بات کریں کہ پاکستان کے مسائل کیا ہیں اور اس کا حل کیسے ہے اور آگے کیسے ہونا ہے. تو ایک بات جو طے یہ ہے کہ جس کا جہاں اثر و رسوخ ہے, جس پارٹی کی جہاں سے ہے, جس کا ٹریک ریکارڈ ہے, وہاں پر وہ پارٹی لیڈ کرے گی, اور دوسری تمام پارٹیز جو ہیں وہ جو بھی ہمارے ساتھ اس کے اتحاد میں آئیں گے یا جو ہمارے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہوگی, وہاں پر وہ کمپیٹ کرنے کے بجائے اس کو کمپلیمنٹ کریں گے. بٹ ابھی جو ہے وہ یہ گفتگو نہیں ہوئی ہے, شروعات نہیں ہوئی ہے. سیٹوں کے حوالے سے ابھی کوئی ایڈجسٹمنٹ یا سیٹوں کے حوالے سے کوئی مدد کرنے کی اسپیسیفک ابھی بات شروع نہیں ہے. ابھی ہم نے کانسیپچولی ایک پلان کو ایگری کیا ہے. خواجہ سعد رفیق صاحب کل یہاں پر تشریف لائے تھے, ایاز صاحب تشریف لائے تھے, ان کے رفقا تشریف لائے تھے یہاں پر, اور انہوں نے بڑے واضح انداز میں یہ کہا کہ جو تھرڈ ٹیئر آف دا گورنمنٹ ہے اس کو جو ہے وہ ایوالو ہونے کی ضرورت ہے, آئین میں ترامیم کی ضرورت ہے, پروونشل فائنانس کمیشن کو بنانے کی ضرورت ہے, اختیارات اور وسائل نیچے لانے کی ضرورت ہے. یہ ان براڈ کینوس پہ, براڈ میکرو لیول کی چیزوں کے اوپر ہماری انڈرسٹینڈنگ بن گئی ہے الحمدللہ, اور ہم ایک ہی گفتگو کر رہے ہیں
دونوں طرف کی پارٹیز اب ایک ہی طرح کی بات کر رہے ہیں. صحیح ہے. اچھا مصطفیٰ صاحب یہ بتائیے گا، اب یہ براڈ کینوس میں پیپلز پارٹی کو آپ کیوں مائنس کر رہے ہیں؟ آپ نے مردم شماری کا بھی ذکر کیا، وہ خالصتاً 100% کریڈٹ شہباز صاحب کو کیسے جاتا ہے؟ اتحادی تو پیپلز پارٹی بھی تھی اس وقت. جی ہماری اتحادی نہیں تھی، پیپلز پارٹی کے ساتھ ہم یہاں پر اپوزیشن میں تھے، ہم اپوزیشن بینچز پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور پیپلز پارٹی نے 15 سالوں میں ایک قطرہ پینے کا پانی یہاں کراچی میں نہیں دیا، بلکہ جو پانی جو ہے وہ ہمارے پانی کی لائنوں میں آتا تھا اس پر بھی ہائیڈرنٹ بنا کر ہمارے پانی چوری کر کے اربوں روپے کا پانی ہمیں بیچتے ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب آن ریکارڈ ہیں کہ وہ خود تقریر فرما چکے ہیں کہ بھائی ان کے بلاول ہاؤس میں بھی جو ٹینکر آتا ہے پینے کا پانی نلکوں میں نہیں آتا. تو یہ بہت شرمندگی کی بات ہے کہ جس پارٹی کی حکومت 15 سالوں سے ہو وہاں پر نہ سیوریج کا پانی گھر سے باہر جاتا ہے، نہ پینے کا پانی گھر میں آتا ہے. روزانہ کی خبر ہے کہ دنیا چاند پر جا رہی ہے اور کراچی میں گٹر کا ڈھکن نہ ہونے کی وجہ سے بچے گٹر میں گر کر مرتے ہیں. پورے پاکستان میں یہ والا واقعہ پیش نہیں آتا. 5.5 لاکھ لوگوں کو نوکری دی گئی ہے پیپلز پارٹی کے 15 سالہ دور میں. ان کے بزرگوں نے کوٹا سسٹم رائج کیا تھا سندھ کے اندر، کہیں اور نہیں ہے. ان کی یہ نسل ہمیں اس کوٹے پہ بھی کوٹا نہیں دیتی. جب ان کا دیہی کوٹا ختم ہو جاتا ہے شہری کوٹے پہ جعلی ڈومیسائل بنا کر ہمارا کوٹا یہ کھا جاتے ہیں اس طرح. اور پھر جو ان کا ایروگنس ہے، جو ان کا رویہ ہے، جو ان کا قبضہ کرنے والی جو ان کی ذہنیت اور ان کی اگریسونیس ہے، یہ سمجھتے ہیں پیسے سے، طاقت سے، پولیس سے یہ شہر پہ قبضہ کر لیں گے. نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. تو اس لیے ان کے ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے، ان کی گورننس کی وجہ سے 22,000 ارب روپے خرچ کر کے کراچی کو آفیشیل. مصطفیٰ صاحب سوال یہ ہے کہ 15 سال سے سندھ کے عوام جو پیپلز پارٹی کو منتخب کر رہے ہیں، کیا عوام اتنے باشعور نہیں ہیں؟ ایون پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ جو لوگ اس بات پہ کرٹیسائز کرتے ہیں، کیا وہ سمجھتے ہیں کہ سندھ کے عوام بے وقوف ہیں جو 15 سال سے انہیں منتخب کر رہے ہیں؟ پیپلز پارٹی پرفارم بھی نہیں کر رہی اور پھر بھی منتخب ہو رہی ہے. نہیں، میں بیوقوف تو نہیں کہوں گا، میں مجبور کہوں گا. اور ان کو جو ہے وہ ان کے کپڑے چھین لیے، ان کی روٹی چھین لی، ان کی چھت چھین لی ہے. اب وہ ان کے رحم و کرم پر ہیں، ان کے جو ہے وہ جاگیرداروں کے اور ان کے پولیس والوں کے رحم و کرم پہ. ذرا سا ہلتے ہیں وہ آگے پیچھے، ان کی فصل، کھڑی فصل پہ ان کا پانی بند کر دیا جاتا ہے. ذرا سا وہ آگے پیچھے ہلتے ہیں، ان کی جو ہے وہ جھوٹی FIR قتل کی کر دی جاتی ہے. ذرا سا وہ آگے پیچھے ہلتے ہیں، ان کو جو ہے مروا دیا جاتا ہے. تو وہ بیچارے اتنے دب چکے ہیں، پس چکے ہیں. آج سندھ کی حالت یہ ہے کہ جہاں سے کتے پانی پی رہے ہیں، جانور پانی پی رہے ہیں، وہاں سے سندھ کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں سروں پر برتن رکھ کر 12 کلومیٹر پیدل چلتی ہیں اور 12 کلومیٹر واپس آتی ہیں. جہاں سے کتے پانی پی رہے ہیں، جانور پانی پی رہے ہیں، وہاں سے پانی لے کر آتے ہیں. تو آپ میری بات کو سیاسی بات نہ سمجھیے، اور یہ کوئی خدا نخواستہ پوائنٹ اسکور کرنے کی بات بھی نہیں ہے. اگر تو جو ہے وہ دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں اور سندھ کے ووٹ لے کر آ رہے ہیں تو ہم بھی جو ہے وہ، ہمیں کوئی ضرورت نہیں، ہمیں اپنے کاموں سے ان کو ریپلیس کر دینا چاہیے. 15 سال کسی پارٹی کو ریپلیس کرنے کے لیے بہت زیادہ ہوتے ہیں. 15 سالوں میں وہ اپنے کام ایسے کرتے. دنیا کا 4 بدترین انسانوں کی رہنے کی جگہ ہوئی کراچی. آفیشیل رینکنگ میں آپ ورلڈ رینکنگ میں ورسٹ لیونگ سٹیز ان دا ورلڈ، مصطفیٰ کمال کی بات نہ مانے، دنیا کی ورسٹ لیونگ سٹیز ان دا ورلڈ میں جا کر گوگل کریں تو پتہ چلے گا کراچی 4تھے نمبر پر ہے. میرے زمانے میں یہ کراچی دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل تھا.